الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ ماہ رمضان المبارک جس کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف گامزن ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں یا کسی سے کوئی رقم لینے کا تقاضا کریں تو وہ ایک محدود رقم دینے کے بجائے آپ کو بلینک چیک دے دے اور آپ سے کہہ دے کہ تمہاری جو بھی رقم ہے اس سے جتنا زائد آپ اس کے اندر تحریر کر کے لے سکتے ہیں آپ لے لیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس ذرے کے برابر کیے ہوئے عمل کے جواب میں پہاڑ کی مثل اجر اور انعام عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ جو پورے سال غفلت کا شکار رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت اور اس ماہ مبارک کے توسط سے اس بندے کو اور اس کی تمام توجہات کو دنیا سے ہٹا کر کے اپنے رخ پر لانا چاہتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اعلیٰ ڈگریاں، اچھی نوکری، بہت پیسہ، عمدہ کوٹھی، اچھی گاڑیاں اور نہایت نفیس قسم کے کپڑے اور جوتے حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ مقصد صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان، اور جو اللہ پر اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو ان کا ایمان صرف ایک علامتی ایمان ہوتا ہے، اور وہ ایمان ان کے چرچ تک، ان کے مندر تک، ان کی عبادت گاہوں تک محدود رہتا ہے۔ مسلمان کا ایمان صبح بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، شام کو بھی اس کے قلب میں راسخ ہوتا ہے۔ ظاہر میں جب وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا ایمان اس وقت بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب وہ باطن میں، آئسولیشن میں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں فیملی کی سطح پہ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ایمان اس کو رول کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کا ایمان کوئی مردہ چیز نہیں، کوئی جامد چیز نہیں، انسان میں حرکت پیدا کرنے والی قوت ہے، اور ایمان کی اس بیٹری کی چارجنگ اس ماہ مقدس میں ہوتی ہے۔ اور جو تکالیف روزہ رکھنے کے دوران انسان کو پیش آتی ہیں، آپ یقین جانیے کہ وہ تکالیف ان کا دور دور تک کوئی کمپیریزن، کوئی تقابل ان نعمتوں کے ساتھ نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے صلے اور بدلے میں افطار کے وقت اور پھر قیامت کے دن اپنے ساتھ ملاقات کے وقت بندے کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے بس اوقات جب گرمی اور ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ آج کا روزہ پتہ نہیں کیسے گزرے گا۔ آپ یقین جانیے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ راحت کا دور ہے، سکون کا دور ہے، یہ آسانیوں کا دور ہے۔ ہمیں جہاں گرمی لگتی ہے، تپش محسوس ہوتی ہے، فوراً سایہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جنہیں اللہ نے عطا کیا وہ اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں اللہ نے مزید نوازا ہے وہ مزید راحتوں کے اندر روزے کی تمام تر شدت کو بہت سہولت کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔
لیکن پھر بھی زبان پر یہی بات جاری رہتی ہے کہ بہت سخت ہو رہا ہے، رمضان بہت سخت ہے۔ عبادتوں کا یہ اصول ہے کہ جس عبادت کی ادائیگی میں سختی زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو عبادت کیجول انداز سے، عام انداز سے ادا کرنے والی ہوتی ہے اس کا اجر بھی نارمل ہوتا ہے۔ آپ دن کے اوقات میں نفل ادا کریں، یقیناً اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن رات کے وقت گہری نیند کو چھوڑ کر کے، نرم بستر کو چھوڑ کر کے اور اپنی نیند کو خراب کر کے اٹھ کر کے وضو کر لینے کے بعد جو 2، 4، 8، 10 اور 12 رکعت تہجد کی نماز کی صورت میں بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کو، اس کے ذریعے جو قرب، جو اجر اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے کسی دوسری نفل نماز کے ذریعے سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم جب تقابل کرتے ہیں تو اس تقابل میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ راحتوں کو، آسائشوں کو، آسانیوں کو، نعمتوں کو، رحمتوں کو گن گن کر کے یاد کیا جائے، اور جب تکلیف آ جائے تو اس ایک تکلیف کو ان لاکھوں نعمتوں کے ساتھ تقابل کر کے دیکھا جائے تو انسان کا خود مورال جو ڈاؤن ہونے والا ہوتا ہے وہ اپ ہو جاتا ہے، وہ طاقت جو کم ہونے والی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو روحانی قوت ملتی ہے، اور انسان اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے ملنے والی تکلیف کا دور دور تک کوئی تقابل ان راحتوں کے ساتھ نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک سیٹھ صاحب بیمار ہو گئے۔ جب وائرس پھیلتا ہے وہ وائرس فوری ختم نہیں ہوتا، بعض وائرس 3 اور بعض 7 دن میں ختم ہوتے ہیں۔ آپ میڈیسن لیتے رہیں لیکن اگر بخار ہو جائے تو وہ بخار اترتا نہیں۔ چنانچہ سیٹھ صاحب بیمار ہو گئے، انہوں نے دوا جا کر کے ڈاکٹر سے لی، ڈاکٹر نے تاکید کی کہ بر وقت دوا لیں اور اس طریقے پہ استعمال کریں۔ یہ سارا دن مصروف رہنے والا امیر آدمی سارا دن 20 کی تعداد میں ملاقاتیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیلی فون کالز کے اوپر بزنس ٹرانزیکشنز اور تجارت کے معاملات چلانے والا آدمی، جب ایسا آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو اسے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا جو موومنٹ ہے کا سلسلہ ہے اور مومنٹم ہے وہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن جب ڈاکٹر صاحب آئے تو سیٹھ صاحب نے کہا، سیٹھ صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا جی ابھی بھی بخار ہے، تکلیف ہے، اور پھر فوراً پلٹ کر کے سیٹھ صاحب نے کہا وائی می، صرف مجھے ہی کیوں ہے یہ بخار، اس نے صرف مجھے ہی کیوں گھیرا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کی زبان پر پہلے جو شکایت کے الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے جب یہ بات سنی تو اس کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے اس سے کہنے لگا وائی یو، کہ تم ہی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہی یہ تکلیف پہنچی ہے؟ کہا کہ سیٹھ صاحب جس طرح اللہ نے عام انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کی ضروریات ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی جو آپ کے دروازے پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں MSc کی ڈگریاں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، گھروں پر ان کی بہنیں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، مائیں آس لگا کے بیٹھتی ہیں کہ انہیں ان کا بیٹا کچھ دانے خوراک کے لا کر کے دے دے گا، کوئی سیٹھ صاحب چند ٹکے تنخواہ کے نام پر اس کے ہاتھ میں ڈال دے گا، اسے کوئی نوکری مل جائے گی، بہنوں کے ہاتھ نیلے اور لال اور پیلے ہو جائیں گے۔ کیا وہ شخص جو روزانہ آپ کے دروازے پر آ کر کے ٹکرے اور ٹھوکرے کھا کر کے واپس چلا جاتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کو بھی اپنے قصر شان سمجھتے ہیں کہ شاید
یہ اس قابل بھی نہیں، کیا آپ نارمل انداز سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا آپ وہی رزق اور خوراک نہیں کھاتے جو وہ شخص کھا رہا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود آپ کے گھر میں عیش و عشرت کا ہر سامان ہے، آپ کے گھر میں جرمنی کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے اور دوسرے ممالک کے بنے ہوئے کراکری کے آئٹمز، پہننے کے کپڑے اور پہننے کے جوتے، وہ تمام چیزیں جو آپ کے گھر کے خوبصورتی کے معیار میں اور قدر میں اضافہ کرنے والی ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ کو کوئی افضلیت حاصل نہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی برتری دوسرے لوگوں پر حاصل نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر اس استحقاق کے آپ کو پھر بھی دوسروں کے مقابلے میں ممتاز کیا ہے۔ آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جس کا ایک عام انسان تمام تر قابلیت کے باوجود صرف تصور بھی کرے تو وہ اس تصور کے کرنے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو، آپ سجدے میں اپنی جبین اور پیشانی کو اللہ کے حضور ٹیکنے کو کمتر عمل سمجھو، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا تمام تر آسائش کے باوجود آپ کو گوارا نہ ہو، آپ سب کچھ دے سکنے کے باوجود کچھ نہ، اور دینے پہ بھی آئیں تو بالکل ردی اور خراب چیز اللہ کے حضور دینے لگو، اور اس کے بعد یہ سوال کرو کہ وائی نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو خیر ایک وائرس ہے، اس کا علاج ہو جائے گا۔ آپ اللہ کا شکر کرو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتوں اور رحمتوں کے مقابلے میں تمہیں پکڑ لیتا تو تمہارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالتا، تمہیں نوچ ڈالتا، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا۔ یہ تو اللہ نے تم پر کرم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی رحمت کے عطا کرنے کے بعد اس کے اللہ یعنی خود اپنی راہ میں لٹانے کا عملی تقاضا، جبری تقاضا اور مطالبہ تم سے نہیں کرتا۔ انسان اس ماہ مبارک کے ان روزوں کو رکھنے کے بعد یہ تصور کرے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر عطا ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، عافیت دی، سلامتی دی، قوت دی، ہمت دی، ایمان عطا فرمایا، اہل ایمان کے گھروں میں پیدا فرمایا، تب جا کر کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راہ پر چلنے والا راہی بنا کر کے رمضان المبارک کی سعادتیں، خوشبختیاں، اس کی نعمتوں کو لوٹنے والا بنایا۔ اس کا جذبہ ہمارے دل میں ان وسائل کے ذریعے سے پیدا کیا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان حق بندگی کو ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ سے کیا گلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ کا معاملہ کچھ اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کافروں نے تو اعلان کر دیا کہ ہمیں نہ وہ جنت چاہیے، نہ اس جنت کی راحت کے طلبگار ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، دنیا ہے، کھانا پینا ہے، فنا کے گھاٹ اتر کر کے مر مٹ جانا ہے، اور اس کے بعد بوسیدہ ہڈیاں اور ان ہڈیوں کا ملیدہ مٹی میں چورے کی شکل میں، اور بس فنا در فنا کا مقام ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کا اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہے کہ اگر ہم جو عمل کرتے ہیں، عمل خیر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے۔ ہم آج بیج لگا رہے ہیں، آج جو لوگ درخت لگا رہے ہیں، کل کی آنے والی نسل کو وہ ہیٹ اسٹروک سے روکنے کے لیے اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں۔ آج کوئی شخص ایک درخت کی پلانٹیشن کر دیتا ہے، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس خطے میں، اس زمین پر رہنے والے انسانوں کو سایہ بھی دیا، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ایک نیچرل پلانٹ کی پلانٹیشن کی، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوسری مخلوقات کے رزق کے سامان کا سبب اور وسیلہ بھی بنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ ایک مسلمان کی نگاہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو کل میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی معنویت واپس لوٹ کر کے مجھے مل سکے۔ دنیا میں بھی
اجر اور ثواب کا معاملہ کبھی بھی مسلمانوں کے نزدیک یہ نہیں کہ اللہ آخرت میں دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں لوٹا کر کے دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب تک دنیا میں اپنے بندوں کو اس اجر و ثواب کی لذت عطا نہ فرما دے، اس وقت تک اس کی رحمت تمام نہیں ہوتی. ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور نعمت کا مشاہدہ اس وقت کرتا ہے کہ سارا دن وہ پیاس اور بھوک کی حالت میں تھا. دسترخوان سجنے کے بعد اور افطار کے وقت کے ہو جانے کے بعد پہلا پانی کا گھونٹ جب اس کے زبان کے ذریعے سے حلق سے گزرتا ہے، اس وقت کی لذت کی کیفیت کو دنیا بھر کے تمام مشروبات کو ہر وقت پینے والے کے مقابلے میں اگر کوئی کمپیئر کرنے کا آلہ ایجاد ہو جائے، یقین جانیے سادہ پانی کا وہ ایک گھونٹ دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر کے لذیذ اور دنیا کی تمام مٹھاسوں سے بڑھ کر کے مٹھاس والا گھونٹ بن کر کے اس شخص کو بھی محسوس ہو اور ٹیسٹ کرنے والے کو بھی محسوس ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو لذتیں ہیں، ایک لذت افطار کے وقت اور دوسری لذت عند لقاء ربہ، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی شان کے مطابق اپنی ملاقات سے باریاب فرمائے گا، اس وقت اپنے اس بندے کو وہ لذت عطا فرمائے گا. اور اس لذت کا کیا عالم ہو سکتا ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. آپ گرمی کے موسم میں اگر مری چلے جائیں، وہاں کا پہاڑ سبزہ اور چاروں طرف پھیلی ہوئی گھاس، درخت، رنگ برنگے پھول، انسان جب ان کو دیکھ کر کے ایک سرور کی کیفیت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ بیرون ممالک خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ پر چلا جائے، وہاں اس کو جو لذت مل سکتی ہے، یہ سب لذتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی زندگی کی لذتوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں بکھیر دی ہیں، پھیلا دی ہیں، کہ جب دین کے کانٹیکس میں، دین کی اصطلاحات میں آپ کو کوئی معنی اور مفہوم سمجھایا جا رہا ہو تو اس وقت انسان کس طرح اس بات کی حقیقت کو محسوس کر سکے. اللہ نے اس حقیقت کی یاد دہانی کے لیے اور اس کی معنویت کو سمجھانے کے لیے پوری زندگی کو مثالوں سے بھر دیا ہے. اس لیے ماہ رمضان المبارک وہ موسم ہے کہ جس میں ایک گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جو اپنے رب سے پوری زندگی دور رہا اور اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کرتا رہا، وہ چاہے تو ایک لمحے میں اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر کے آ سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ماہ مقدس کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اس کے کسی ایک لمحے کو ضائع کرنا وہ گناہ سمجھا کرتے تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت اور بالخصوص وہ صحابہ جن کا عام طور پر کوئی مشغلہ اور عام کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، ان کا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزرا کرتا تھا. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں کتنا وقت مسجد کو دیتے ہیں. یہ اشارہ جو مغفرت کا اشارہ ہے، مغفرت کے پروانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. مغفرت کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آج اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، سپریم کورٹس کی طرف سے وہ تمام کے تمام لوگ جن کو کسی بھی کیٹیگری کے اندر کلپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، آپ یقین جانیے کہ اس وقت ان کی تمام دولت کو لے کر کے اور آج ان کو صرف یہ پروانہ مل جائے کہ میں مجرم نہیں ہوں تو وہ شاید اپنی ساری دولت کو اس بات پر لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، دنیا کے معاملات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قیامت کے دن اپنے کسی چھوٹی سی حکم عدولی پر اور نافرمانی پر پکڑنے کے حوالے سے کسی بندے پر اپنے دست قدرت کے ذریعے سے ہاتھ ڈال دے گا تو پھر اس وقت کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. وہاں دوبارہ کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، کوئی پٹیشن نہیں لگائی جا سکتی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نام کی وہاں کوئی چیز نہیں جو خود سپریم کورٹس کے تمام ججز کو اپنے ہاں بلا کر کے ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی اتھارٹی رکھتی ہو. یہ مغفرت کا جو اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر
اپنے احتساب کی تمام عدالتوں کو موقوف کر دیا ہے، اپنے تمام کورٹس کی جو ایکٹیویٹی تھی، جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اس کو ختم کر دیا اور بندوں کو آ رہا ہے راتوں میں بھی، صبحوں میں بھی، شاموں میں بھی، افطار میں بھی، سحور میں بھی، کہ اگر تم واقعتاً میری مغفرت کے اور مجھ سے بخشش کے طلبگار ہو تو میرے حضور حاضر ہو کر کے دعائیں، التجائیں، عبادات کرو، میرے کلام کے ساتھ تعلق رکھو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے میں بندوں کو نواز دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ کہ جس کی راتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 عشروں میں، جو پہلا اور دوسرا عشرہ ہوتا تھا، اس میں بسا اوقات آرام فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت آپ کا آرام موقوف ہو جاتا تھا، پھر آپ کوئی آرام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ عام لوگوں سے بلکہ اہل خانہ سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس پیغمبر اعظم کا اسوہ ہے کہ جنہیں نیکی کی بنیاد پر جنت میں جانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، بلکہ اپنی امتیوں کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آپ یکسو ہو جاتے تھے۔ مسجد میں معتکف، اعتکاف کی یہ جگہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ترکی قبہ لگا لیا جاتا تھا اور آپ اس میں بیٹھ جاتے تھے، اور اس اعتکاف کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک رمضان المبارک میں غالباً حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا، آخری نہیں، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ جب پہلا عشرہ ختم ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ہم دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کو جاری رکھیں گے۔ اب 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ چنانچہ جب دوسرا عشرہ ختم ہونے لگا تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف میں موجود ہیں یہ سب کے سب اب آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرمائیں گے۔ چنانچہ پورا ماہ رمضان المبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف میں گزارا اور فرمایا یہ اعتکاف اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے علیحدہ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ہمیں لیلۃ القدر کی برکت عطا فرما دے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ یہ اس کا پیک ٹائم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میراتھن دوڑ کے اندر جب دوڑنے والا دوڑ لگاتا ہے، 100 میٹر میں ہو، 500 میٹر میں ہو، تو دوڑنے والا شروع میں بھی بہت قوت لگاتا ہے اور بیچ میں بھی قوت لگاتا ہے، لیکن جو جو منزل قریب آتی چلی جاتی ہے وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کو اپنے ہدف سے قریب کر دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی جتنی برکتیں تھیں، جتنی سعادتیں تھیں، وہ 2 عشروں کی صورت میں گزر چکی ہیں۔ اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اگر ہم پہلے 2 عشروں میں کوئی عبادت خاص طور پر نہیں کر پائے تو اب آخری عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتقم من النار، جہنم کے آگ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، کبھی 10 ہوتی ہیں کبھی 9 ہوتی ہیں، اور جہنم کے آگ سے رہائی، جیل سے رہائی، سینٹرل پریزن سے رہائی، قید عمر سے رہائی کا یہ عشرہ صرف 9 یا 10 دن کی مشقت مانگتا ہے، اور وہ اعتکاف کی صورت میں بندہ اللہ کے در پر بیٹھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتا۔ یہ مہینہ انفاق کا مہینہ ہے اور انفاق مسلمانوں کا مزاج رہا ہے۔ مسلمان چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، وہ متوسط ہو، لیکن انفاق یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے، مسلمانوں کا سمبل رہا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے والا مزاج رکھتے تھے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے خلیل یعنی دوست کیوں بنایا؟ تو فرمایا
کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں یہ انہیں بتلایا کہ ہم آپ کو محبوب اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کوئی وقت اور کسی وقت کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے، آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اور جو مانگنے والا آپ کے در پر آتا ہے آپ اس کو محروم نہیں لوٹاتے، بلکہ جو کچھ وہ مانگتا ہے اس سائل کے سوال سے زیادہ آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا ہے۔ اس ماہ میں خرچ کرنے والے، افطار کروانے والے، سحور کروانے والے، صحابہ کرام کے ہاں یہ کلچر تھا کہ جس طرح افطار کرواتے تھے بالکل اسی طریقے سے وہ سحور بھی کرواتے تھے، یعنی جو سحری کے وقت کے کھانا ہوتا تھا اس کا بھی باقاعدہ وہ اہتمام کرتے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ میں سے تھے، اور عالم یہ تھا ان صحابہ کرام کا کہ عام دنوں میں نہ کھانے کا ہوتا تھا نہ پینے کا ہوتا تھا، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور علم دین کے حصول کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو افطار کے وقت بھی صحابہ میں سے کوئی آتے اور ہم میں سے کسی ایک دو کا ہاتھ پکڑ کر کے ساتھ لے جاتے، افطار کروا کر کے واپس لے آتے، اور اسی طرح جب سحر کا وقت آتا تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی صحابہ کرام میں سے 10 15 20 صحابہ آتے، ہم میں سے 2 3 4 کے ہاتھ پکڑ کر کے ہر صحابی اپنے گھر لے جاتے اور ہمیں سحور کرواتے۔ چنانچہ یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ سحر کروانا، افطار کروانا، اور گھر میں اگر کوئی والد ہو تو اس کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 2 صاحبزادے اور ایک بتیجا، حضرت حسن، حضرت حسین، اور بتیجا آپ کے بھائی جعفر کا بیٹا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افطار کے وقت اسوہ یہ رہتا تھا کہ آپ ایک دن کا افطار حضرت امام حسن کے گھر پہ کرتے، دوسرے دن کا افطار آپ امام حسین کے گھر کرتے، اور تیسرے دن کا افطار آپ عبداللہ ابن جعفر یعنی اپنے بھتیجے کے گھر پہ کیا کرتے۔ اگر کسی والد کے 2 3 4 صاحبزادے ہیں، مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، تو اسے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے تمام بیٹوں کے گھر روزانہ کی باری کے حساب سے وہ چلے جایا کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی دلجوئی بھی کریں، ان کو کسی نیک عمل کی ترغیب بھی دیں، ان کے ساتھ افطار اور سحور میں شرکت بھی کریں، کیونکہ اولاد جو کچھ اپنے والدین کو دیتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی، اجر اور صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کو اہتمام سے منایا جائے، گرمی کا ذکر کر کے، تکالیف کا ذکر کر کے، شدتوں کا ذکر کر کے، مصائب کا ذکر کر کے، اس کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں سے اپنے آپ کو ہم محروم نہ کریں۔ حالات کچھ بھی ہوں، احوال کچھ بھی ہوں، ہم نے غزوہ بدر کی شدت کی جنگ ہم میں سے کسی کو نہیں لڑنی، ہم میں سے کسی شخص کو صحرا میں سفر نہیں کرنا، ہمیں تپش میں نکل کر کے وادیاں طے کر کے کسی منزل مقصود تک پہنچنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی میں راحت کے اسباب کو پیدا فرما دیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، راتوں کو زندہ کریں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، میرا پوری زندگی خود میڈیا سے واسطہ رہا، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں، میڈیا کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے دوسروں کی گفتگو سننا یہ آپ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسکرینوں پہ بیٹھ کر کے کمرشلز دیکھتے دیکھتے، دنیا جہان کی ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے وقت کو برباد کریں۔ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی لو، ان کی محبت رہتی تھی۔ 3 دن میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کو ختم فرمایا کرتے، راتوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے، اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتے، تھوڑی دیر سوتے، دوبارہ اٹھتے، 10 رکعت، 12 رکعت، 8 رکعت اور کم از کم 4 رکعت تہجد کی نماز کو ادا کرتے، ذکر و اذکار کرتے، سحری کھاتے اور دوبارہ تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے۔ آذان سے سحری اتنی دیر پہلے ختم کرتے کہ جس دورانیے میں متوسط طور پر 50 سے 60 آیات پڑھنے اور تلاوت کرنے کی گنجائش ہوتی، تاکہ ان کا روزہ
فاسد ہونے سے، مکروہ ہونے سے بچ جاتا۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے معمولات میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے طرز زندگی میں، لائف اسٹائل میں بالکل چینجنگ پیدا کریں۔ یہ نوجوان طبقہ رات کو چائے کے ہوٹلوں پر پوری رات گزار دیتا ہے اور مختلف جگہ ٹھیوں پہ بیٹھ کر کے گپ شپ کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب بندگی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے ذریعے اور دوسری عبادات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام وہ حضرات جو مسجد حاضہ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک پروفارما بنایا گیا ہے، از راہ عنایت اس پروفارمے کو فل کر کے قبل از وقت دوبارہ انتظامیہ کے پاس جمع کروا دیں تاکہ آپ کے بیٹھنے کے تمام لوازمات اور ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور آپ بھی یہاں بیٹھنے کے حوالے سے جملہ شرائط سے کما حق اور بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔